نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاظ کا انالیسس. و اور اس جب نجیناکم، یہ دیکھنے میں ایک لفظ لگ رہا ہے لیکن اصل میں کیا ہے؟ نجیناکم. نجی نجات دی، نجات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نا ہم نے، کم تم کو، من سے، آل فرعون آل فرعون سے. آل کا مطلب ہوتا ہے اہل خانہ اور پیروکار، فالوورز. یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو. یسومونا کا لفظ جو ہے یہ سین واو میم سے ہے. سوم، تکلیف دینا. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طلب میں جانا. انسان جب کسی چیز کو طلب کرتا ہے تو بسا اوقات اس کے حصول کے لیے اس کو تکلیف بھی دیتا ہے. تو یسومونکم، تکلیف دیتے تھے تم کو. سو برا، العذاب عذاب. یذبحون، وہ ذبح کرتے. ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو. ابنا کا سنگولر کیا ہے؟ ابنن. ابن کی ایک جمع ہوتی ہے بنون اور ایک جمع ہوتی ہے ابنا. وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ چھوڑ دیتے، زندہ رہنے دیتے. اس سے ملتا جلتا لفظ پیچھے گزرا ہے، ان اللہ لا یستحی. اس کا بھی روٹ یہی ہے اور اس کا بھی روٹ یہی ہے، صرف مصدر میں فرق ہے. مصدر کس کو بولتے ہیں؟ جس سے بہت سے لفظ آگے پھوٹتے ہیں. روٹ دونوں کا کیا ہے؟ ہے یہ حی یا یحیا. اگر مصدر حیا ان ہو تو معنی جھجکنا ہوتا ہے، اور مصدر حیاتن ہو تو معنی زندگی ہوتا ہے. یہاں روٹ ایک ہے، صرف مصدر میں فرق ہے. مصدر کیا ہے؟ حیات. حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو. موت و حیات کا لفظ سنا ہے نا اردو میں. یستحیون، زندہ رہنے دیتے تھے. نساءکم، تمہاری عورتوں کو. واہ اور فی ذالکم، اس میں بلاء، آزمائش تھی. بلا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے آزمائش، امتحان. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. عظیم، بڑی. واہ اور اس جب فرقنا، اس کا روٹ کیا ہے؟ فیر قاف. فرق کا مطلب ہوتا ہے لفظی الگ الگ کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ فے سے جو الفاظ یا افعال شروع ہوتے ہیں اس میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ پھاڑنا، الگ کرنا. ٹھیک، تو فرقنا الگ کیا ہم نے، یعنی پھاڑا ہم نے. فرقہ بھی اسی سے نکلا ہے. فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ بندی. تفرقہ اسی سے ہوتا ہے، یعنی ایک جماعت یا بڑے گروہ سے کچھ لوگوں کا الگ ہونا، پھٹ کے ایک ٹکڑا الگ نکل جانا. البحر، سمندر. فانجیناکم، پھر نجات دی ہم نے تم کو. اس کا روٹ ہے نون جیم واو. نجینا اور انجینا دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں، کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا، رہائی پانا. نجات دی ہم نے تم کو. واغرقنا، اور غرق کر دیا ہم نے. غرق کا روٹ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، غین رے قاف، ڈوب جانا. آل فرعون، آل فرعون کو. آل فرعون جو ہے فرعون کی آل، فرعون کے گھر والے بھی اور اس کے پیروکار بھی. پیروکار میں کیوں اس میں استعمال کر رہی ہوں آل میں؟ اس لیے کہ جب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے نا اغرقنا آل فرعون، تو ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، تو اس میں صرف اس کے گھر والے نہیں تھے، اور کون تھے؟ اس کی ساری قوم تھی، فالوورز تھے. اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی، اسی لیے اس نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بچہ بنایا تھا، اڈاپٹ کیا تھا. وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے. تنظرون کس سے نکلا؟ نون زوئے رے. کیا بنتا ہے اس سے؟
نظر. نظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھنا. وَإِذْ اور جب. وَعَدْنَا اس کا روٹ واو این دال وعدہ. ایک ہوتا وعدہ اور ایک ہوتا وعدہ. وعدہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے وعدہ لے. تو یہاں کون کون مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لی. باہم ایک دوسرے سے وعدہ لیا گیا, ایک دوسرے سے ایک وعدہ قرار پایا یا طے پایا. موسیٰ علیہ السلام سے 40 اربع کہتے ہیں 4 کو اور 40 کہتے ہیں 40 کو. لیلتن راتوں کا. ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو من بعدہ اس کے بعد. اجل بچڑا. بچڑا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بچھڑا اور ایک ہوتا ہے بچڑا. فرق کیا ہے؟ بچھڑا کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ کرنا. میں یہ اس لیے لفظ دوسرا بھی بولا ہے کیونکہ بہت سے لوگ مجھ جیسے ترجمہ کرتے ہوئے بچڑے کو بچھڑا بولنے لگتے ہیں اور پھر لوگ ان پہ ہنستے ہیں. جی تو یہ بچڑا ہے. بچڑا کس کے بچے کو کہتے ہیں؟ گائے کے بچے. تو بنا لیا تم نے بچڑے کو من بعد ہی اس کے بعد. وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے. ظالمون کس کی جمع ہے؟ ظالم کی. ثم پھر عفونا معاف کر دیا ہم نے تم کو. عفو درگزر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. انکم تم کو من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو. تشکرون میں آپ ارد گرد کے حرف ہٹا دیجئے تو شین کاف رے شکر کے معنوں میں موجود ہے. وَإِذْ اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرقان. فرقان جو ہے فے رے قاف فرق کرنے والی. لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. اور اس جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے. یا قومی اے میری قوم. یہ جو میم کے نیچے زیر ہے نا یا قومی کی آخری میم میں یا قومی, یہ اصل میں تھا یا قومی. یہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے لیے. یا قومی اے میری قوم. تو یہ ہٹا کے صرف زیر جو ہے یہ کو ہی انڈیکیٹ کر رہی ہے. اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلم تم ظلم کیا. تم نے ظلم اور تم. ظلم کیا ہوا؟ ظلم کیا. تم نے انفسکم اپنے نفسوں پر. باتخاذکم بوجہ تمہارے بنانے کے. العجلہ بچڑے کو. فتوبو توبہ کرو الا طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے. بارئ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. الخالق البارئ المصور. اس کا روٹ ہے بے رے حمزہ بر ان نکال کھڑا کرنا. بارئ نکال کھڑا کرنے والا پیدا کرنے والا. کسی چیز کو کسی چیز سے نکالنا یعنی پہلے ایک مادہ موجود ہو اس سے نکالنا. فتاب علیکم تو وہ تم پر مہربان ہوا. اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. تابہ علی کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب. تواب کا کیا معنی ہے؟ بہت توبہ قبول کرنے والا. الرحیم بہت مہربان. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ نفی کے لیے اور کون سا لفظ آ گیا؟ لن. پہلے کیا گزرا ہے؟ لا اور ما اور لم اور لن. اتنے سارے حرف نافی آپ پڑھ چکے ہیں. ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے. نؤمنا ہم ایمان لائیں گے لکا تیرے لیے. حتی یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں. نرا اصل میں یہ رآ سے ہے. رے الف یہ رآ اس کا روٹ ہے تو نرا ہم دیکھیں. اللہ تعالیٰ کو جہرتن سامنے. جیم ہے رے جہر یہ سر کا اپوزٹ ہوتا ہے. سر کس کو بولتے ہیں؟ چھپا ہوا سری. اور جہر کس کو بولتے ہیں؟ کھلے ہوئے کو سامنے. اچھا نمازوں میں یہ جو باجماعت نمازیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ نمازیں سری ہوتی ہیں اور کچھ نمازیں جہری ہوتی ہیں. ظہر اور عصر سری ہوتی ہیں اور جہری کون سی ہوتی ہیں؟ فجر مغرب عشاء. اس میں کیا کرتے ہیں امام؟ زور سے قرات کرتے ہیں لیکن ظہر اور عصر میں دل میں خاموشی سے کرتے ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تم کو بجلی نے. صاعقہ صواعق کی سنگولر ہے. صاعقہ صاعقہ کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو. کون سی بجلی؟ جو گرے اور جلا کے بھسم کر دے. وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے نظر سے. ثم پھر بَعَثْنَاكُمْ اس کا روٹ ہے بے این
فے باسا اٹھانا، باسناکم اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو، وظللنا اب اس میں کیا روٹ نظر آ رہا ہے؟ زوئے لام لام ذل، ذل کس کو کہتے ہیں؟ سائے کو، وظللنا علیکم سایہ کیا ہم نے تم پر، الغمام بادلوں کا، بادلوں کا نام غمام، غمام جو ہے اس کا روٹ ہے غین میم میم، اس سے کیا بنتا ہے؟ غم بنتا نا غم۔ اچھا جب غم ہوتا ہے انسان کو تو کیا ہوتا ہے؟ دل پہ بوجھ ہوتا ہے، دل پہ غبار سا ہوتا ہے، ایک اندھیرا سا ہوتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے نا؟ اچھا اسی طرح جو بادل ہیں وہ بھی جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اداس ہونے لگتا ہے، اور اندھیرا اندھیرا سا ہونے لگتا ہے، یعنی نارمل نہیں رہتی فضا، فضا میں کچھ چھا جاتا ہے، سایہ ہو جاتا ہے کسی چیز کا۔ تو یہاں پر بھی غم اور غمام میں دونوں کا روٹ ایک ہے، وہ دل پہ آنے والا بادل ہوتا ہے اور یہ آسمان پہ آنے والا بادل۔ وہ انزلنا اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر، المن من، والسلوى اور سلوى، یہ من و سلوى کیا تھا؟ کھانا تھا ان کا۔ تو من جو تھا یہ میٹھا تھا اور سلوى جو تھا وہ نمکین تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ شہد یا میٹھا پانی تھا، امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ مشرم تھا، اسی طرح بعض کے نزدیک یہ ترنجبین تھا۔ اب آپ کہیں گے ترنجبین کیا ہوتا؟ کہتے ہیں کہ یہ اوس یا شبنم کی طرح یہ پتوں پہ گرتا تھا اور وہاں سے لے لیتے تھے، اور خشک ہو جاتا تھا، ڈرائی ہوتا تھا، اور ڈرائی ہو کر گوند کی طرح ہو جاتا تھا، جیسے سویٹس کی طرح، یعنی چنگم کی طرح۔ اور سلوہ جو ہے یہ بٹیر یا چڑیا کی طرح پرندہ ہوتا تھا جس کو وہ ذبح کر لیتے اور کھا لیتے۔ کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر دی، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، ادخلو اس میں روٹ کیا ہے؟ ادخلو میں داخل ہونا، داخل ہو جاؤ۔ حاضی کیا ہے گرامر میں؟ اسم اشارہ۔ کیوں اشارہ کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، حاضی اس القریہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو۔ قریہ کا لفظ جو ہے نا قاف رے یہ سے ہے، قاف رے یہ، قرا، قرا کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھے ہونا کسی بھی چیز کا، اور قریہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو کے رہنا شروع کر دیں۔ فکلو پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں کہیں سے، شئتم تم چاہو، رغدن کھلم کھلا، با فراغت وسیع خوب، ودخلو پھر روٹ کیا اس میں؟ دال خے لام دخلا، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہو، حتتن حتتن کہو، ہے تو اس کا روٹ ہے، حتہ کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے نیچے گرنا، یعنی گرا دے، جھاڑ دے، دور کر دے کیا؟ ہمارے گناہ۔ نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والے، ہے سین نون خوبصورتی پیدا کرنا، کسی کے حق سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا کرنا، اپنے حق سے کم لینا، دوسرے کے حق سے زیادہ دینا، اس کو احسان بولتے ہیں۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو ایسا کرے، اور محسنین کون ہوتے ہیں؟ جمع، بہت سارے لوگ جو ایسا کریں۔ فبدلا بدل دیا، بے دال لام بدل، بدل اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو بدلا بدل دیا، تبدیل کر دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، کس کو بدل دیا؟ قولاً بات کو، قول کس کو کہتے ہیں؟ بات، غیر سوائے، غیر کس کو کہتے ہیں؟ سوائے یا علاوہ، الذی اس کے جو قیلا کہی گئی تھی، فانزلنا نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، رجز عذاب کو کہتے ہیں، یعنی بری خواہشات اور اضطراب پیدا کرنے والے شیطانی وسوسوں کو رجز کہتے ہیں۔
ایسا عذاب جس سے گھن آئے. بنیادی طور پر رے جیم زے جو ہوتی ہے رجز، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرکت دینا، اضطراب پیدا کرنا. یعنی جو چیز انسان کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر دے. آپ نے دیکھا کہ گندگی کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ کراہیت آتی ہے، اضطراب ہوتا ہے. چلیے دیکھتے ہیں اب آپ یہاں سے اٹھتے ہیں تو کمرہ کتنا صاف ہوگا. اگر واقعی آپ کو کراہت آتی ہے تو اٹھیں گے تو آس پاس کوئی گندگی نہیں ہوگی. جی، رجزن. اور شیطانی وسوسوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی بسا اوقات انسان کو بہت پریشان کرتے ہیں. انسان بے وجہ کسی کے بارے میں برا سوچنے لگتا ہے، اور جب برا سوچتا ہے تو اس کی اچھائی بھی برائی نظر آنے لگتی. من السماء، آسمان سے، بما کانوا، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یفسقون. یفسقون فے سین قاف، فسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسقین کون ہوتے ہیں؟ پیچھے پڑ چکے ہیں نا. نافرمانی کرنا، حد سے باہر نکل جانا، یعنی نیکی کی حد سے نکل کر گناہ کی حد میں جا پڑنا، نیکی کے حصے سے نکل کر حد کراس کر کے گناہ والے حصے میں جا گرنا، اس کو فسق کہتے ہیں. چلیے تھوڑی سی بات بنی اسرائیل کے بارے میں تاکہ آپ کو یہ آیات سمجھ میں آ سکے. آگے آنے والی آیات بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، ان کے کچھ رویوں کا ذکر ہے، ان پر آنے والی کچھ آزمائشوں کا ذکر ہے، ان پر ہونے والے اللہ تعالی کے کچھ انعامات کا ذکر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا. یوسف علیہ السلام بھی آپ کے بیٹے تھے، بنیامین بھی. ان کا اصل وطن فلسطین تھا، اور فلسطین کے علاقے کنعان میں رہتے تھے. یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں پہنچے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اعلیٰ عہدہ ملا تو بنی اسرائیل نے کنعان سے ہجرت کر لی اور مصر آ کر آباد ہو گئے. کچھ عرصہ تو بہت باعزت گزرا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس مقام میں کمی ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ مصر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جسے عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا، اس نے اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان سے جبری مشقت لی. یہ اس کی غلامی میں کیوں آ گئے؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر ایمان کی کمزوری ہو چکی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرعون سے مقابلہ کیا اور ان کو ان کے اصل وطن کی طرف لے گئے. فرعون سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر پار کرایا، سمندر میں سے ان کے لیے راستہ بنایا. پار آنے کے بعد 40 دن کے لیے انہیں صحرائے سینا میں رہنا پڑا. اس دوران موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور انہیں تورات ملی. ان کے پیچھے انہوں نے شرک کیا. سامری ایک شخص تھا انہی کی قوم میں سے، اس نے انہیں بچڑے کی عبادت میں لگا دیا، جس کا ذکر ابھی آیات میں آئے گا. اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوئے اور سزا کے طور پر ان کا اپنے وطن میں داخلہ 40 سال تک مؤخر کر دیا گیا، پوسپون کر دیا گیا. اس دوران یہ ایک میدان میں رہے جسے میدان تیہ کہا جاتا ہے. وہاں یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، صحرا نوردی کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اس دوران فوت ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد جنہیں آپ کے بعد نبوت ملی، جن کا نام یوشع بن نون تھا، ان کی قیادت میں یہ کنعان میں داخل ہوئے. اس طرح یہ اپنے اصل وطن فلسطین یعنی کنعان کی طرف پھر لوٹ گئے. یہاں پر آ کر ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا. ان کے اندر بہت سے پیغمبر آئے، جن میں خاص طور پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں. ان پیغمبروں کے آنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دین و دنیا میں بہت ترقی ملی، بہت نعمتیں ملی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا، وہاں تورات کی تختیاں رکھی گئیں. سارے فلسطین سے لوگ اکٹھے ہوتے، یہاں آ کر عبادت کرتے، اور تقریباً 100 سال ان کا عروج رہا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کیا کچھ ملا، اس کی تفصیلات قرآن پاک میں ملتی ہیں.
وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتائی جائیں گی، لیکن ان آیات کی تفسیر سمجھنے کے لیے ان کی اتنی تاریخ سمجھنا کافی ہے۔ اب تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ آپ نے سنا کیا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کس کی اولاد تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی۔ ان کے کتنے بیٹے تھے؟ بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اور سب سے چھوٹے کا نام کیا تھا؟ بنیامین۔ اور کون تھے ان کے؟ یوسف علیہ السلام۔ ان کا اصل وطن کون سا تھا؟ اس میں علاقہ کون سا تھا؟ مصر کیسے پہنچے؟ یوسف علیہ السلام کو جب وہاں اعلیٰ عہدہ ملا، ان کے ہوتے ہوئے ان کو بہت عزت ملی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اوپر زوال آ گیا۔ زوال کی وجہ کیا تھی؟ ان کی دین سے دوری، ایمان کی کمزوری۔ پھر ان کا بالآخر انجام کیا ہوا مصر میں؟ مصر کے بادشاہ جن کا لقب کیا ہوتا ہے؟ فرعون ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کو بہت شوق تھا عمارتیں بنانے کا، اس نے کیا کیا؟ ان سب کو پکڑ کے غلام بنا لیا اور ان سے جبری مشقت دی اور اپنی عمارتیں بنوائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا ان کی آزادی کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ نجات کیسے ہوئی تھی؟ سمندر پار کروایا تھا ان کو۔ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر قلزم آتا ہے اور یہاں ان کے لیے راستہ بنا تھا، اور فلسطین دوسری طرف ہے اس پانی کے۔ ٹھیک، جہاں اترے تھے وہ جگہ کون سی تھی؟ صحرائے سینا۔ یہاں کتنے دن رہے تھے؟ 40 دن رہے تھے۔ یہاں کیا ملا تھا ان کو؟ تورات ملی تھی۔ یہاں انہوں نے کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا ان کے ملک سے محروم کر دیا، راستے میں ہی رہنا پڑا۔ پھر یہ صحرائے سینا سے تو آگے نکل گئے تھے، لیکن وادی تیہ میں یا تیہ کے میدان میں، جو بہت بڑا میدان نہیں تھا، کوئی 10 کوس تھا، اس میں یہ رہے۔ کتنا عرصہ رہے؟ 40 سال بھٹکتے رہے۔ اسی دوران کیا ہوا؟ پوری وہ نسل جو وہاں سے آئی تھی آلموسٹ ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے اس دوران۔ اور پھر کس کی قیادت میں یہ داخل ہوئے تھے؟ یوشع بن نون کی قیادت میں۔ یہ ایک نبی تھے، ان کی قیادت میں یہ دوبارہ فلسطین میں داخل ہوئے۔ وہاں داخل ہونے کے بعد ان کو کیا ملا؟ اپنا وطن جب ملا تو انہوں نے ترقی بھی کی، عروج ملا، اور ان کے اندر بہت سے پیغمبر آئے، خاص طور پر کون؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ ان دونوں کے وقت میں ان کو بہت نعمتیں ملی، دنیاوی بھی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ دینی بھی ملی، کیونکہ وہ دونوں پیغمبر بھی تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے نا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کے میرے بعد وہ کسی کو نہ ملے، اور واقعی ایسی بادشاہت دنیا میں پھر کسی کو نہیں ملی۔ اتنا عروج اس قوم کو ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی، تو یہی فضیلت تھی کہ بادشاہت بھی ملی، مال و دولت بھی ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت اور ہدایت بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ان پر انعامات کیے، اور یہ عروج کا دور تقریباً کتنے عرصے کا تھا؟ 100 سال کا تھا۔ اب اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اب یہ آیات آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ آیات کا خلاصہ، اور اس جب یعنی یاد کرو اس وقت کو جب، کون سا وقت؟ نجیناکم، نجات دی ہم نے تم کو، کس سے؟ من آل فرعون، آل فرعون سے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف فرعون ہی ان پر ظلم نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو فالوورز تھے یا اس کے حکومت کے کارندے تھے یا اس کے جو مددگار تھے، وہ سب بھی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے تھے۔ تو ان سب کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ کس کو؟ کم سے مراد یہاں کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ وہ کیا کرتے تھے؟ آل فرعون یسومونکم، تکلیف دیتے تھے تم کو۔ کس چیز کی تکلیف؟ سوء العذاب، بدترین عذاب کی۔ یذبحون ابناءکم، یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ یہ کیوں ذبح کرتے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھی تھی۔ خواب ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو بسا اوقات مستقبل کے بارے میں کچھ پتا چل جاتا ہے۔ کیا خواب آئی تھی فرعون کو؟ کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ جو تمہارے تخت کو گرا دے گا یا تمہیں ختم کر دے گا، جو تمہارے زوال کا سبب ہوگا۔ اس بنا پر اس نے کیا کیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ فرعون یہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی زیادہ بڑھے، اس کے لیے وہ 1 سال
بیٹوں کو ذبح کرتا اور ایک سال چھوڑ دیتا ہے. اسی وجہ سے جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ سال ذبح کرنے کا نہیں تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سال ذبح کرنے کا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے ان کی غیرت کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو مزید سزا دینے کے لیے، کیونکہ یہ عورتیں پھر غلامی میں چلی جاتی فرعونیوں کی، ان کی خدمت گار بنتی. وفی ذالکم، اور اس میں، اس بات میں، اس عذاب میں، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. وَإِذْ، اور جب، فرقنا پھاڑا ہم نے، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو. کون سا سمندر تھا یہ؟ بحر قلزم. پھاڑنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مار کر سمندر میں راستہ بنانے کی طرف اللہ کے اذن سے. ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ راتوں رات سب میرے ساتھ چل نکلو. جب وہ چل نکلے، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون، کیونکہ فرعون کو جب پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے بھاگا اپنے لاؤ لشکر لے کر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کیا کرے، عصا مارے. عصا مارا انہوں نے، رستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تم کو نجات دی، یعنی تم کو پار لگا دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، یعنی جتنے بھی فرعون کے ساتھی مددگار ساری قوم تھی وہ سب ساتھ آ گئی اور وہ بھی جا ڈوبی، کیونکہ جب انہوں نے سمندر میں قدم رکھا اس سڑک پر تو پانی دوبارہ آ کے مل گیا. وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے. کون دیکھ رہے تھے؟ تم کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فرعون اور اس کا سارا لشکر پانی میں جا رہا ہے. اللہ نے ان کے دشمن کو کس طرح ذلیل و رسوا کیا ان کی آنکھوں کے سامنے. وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، وعدہ لیا ہم نے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. کس چیز کا وعدہ لیا؟ کوہ طور پہ آنے کا. کتنے دن کا؟ 40 لیلۃ، 40 رات کا. یہ کہاں ہوا تھا یہ واقعہ؟ صحرائے سینا میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا 40 راتوں کے لیے. رات کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ عربی میں دن سے پہلے رات آتی، یعنی ہمارے ہاں دن کی ابتدا صبح سے شروع ہوتی، تو عربی میں کیا ہوتی ہے؟ رات سے ہی شروع ہو جاتی، چاند کے نکلنے سے. تو 40 رات. ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا. تم کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل. کیا بنا لیا؟ العجلہ، بچڑا بنا لیا. بچڑے کو کیا بنایا تھا؟ معبود بنایا تھا. من بعدہ، اس کے بعد. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے تھے؟ کوہ طور پر چلے گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ تورات لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. ان کو ظالم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا، اور شرک کیا کہلاتا ہے؟ ظلم کہلاتا ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو بڑا مانا جائے. جب کوئی اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے کی بجائے کسی اور کو ماننے لگتا ہے تو شرک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے دعا کی جائے، صرف اسی سے مانگا جائے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. تو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے یا کسی اور سے دعا مانگتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. یعنی گویا اس نے جس سے مانگنا تھا اس سے تو مانگا نہیں، جہاں حق تھا بات کرنے کا وہاں کی نہیں، اور اس کے علاوہ وہ دوسروں کے پاس چلا گیا تو یہ کیا ہوا؟ اصل سے ہٹ کے دوسری جگہ جا پہنچا، تو یہ ظلم ہو گیا. ثم، پھر، عفونا، معاف کر دیا ہم نے، درگزر کیا ہم نے، انکم، تم سے. تم سے کس سے؟ بنی اسرائیل سے. یعنی اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. من بعد ذالک، اس کے بعد. کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم کیا کرو؟ تشکرون، شکر ادا کرو. وَإِذْ، اور جب، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ الکتاب، کتاب. کون سی کتاب تھی؟ تورات. اور یہ کب دی تھی؟ بحر قلزم پار کرنے کے بعد دی تھی، صحرائے سینا میں، کوہ طور پر. والفرقان، اور فرقان. یہ واو جو ہے نا الگ کے معنوں میں نہیں ہے، یہ بیانیہ ہے، یعنی کتاب ہی کی مزید وضاحت ہے، یعنی فرق کرنے والی حق و باطل میں. اور تورات کیا ہے؟
اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی 5 کتابوں کو تورات کہتے ہیں. والفرقان، اور فرقان کا ایک اور معنی بھی لیا گیا ہے معجزات. لعلکم، تاکہ تم، یعنی کتاب دینے کی غرض کیا تھی؟ تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ، تمہیں راستہ ملے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کتاب کیوں آتی ہے؟ راہ پانے کے لیے. وَإِذْ، اور جب، قالا، کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے. کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم. کون سی قوم تھی یہ؟ بنی اسرائیل. انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنی جانوں پر. یعنی جب کوئی شرک کرتا ہے تو اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے. کیسے ظلم کیا؟ باتخاذکم العجلہ، تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ معبود کا لفظ بھی نہیں بولتے، بس صرف بچڑا بنانے کی وجہ سے. اور بچڑا بنانے کا بھی کیونکہ انہوں نے سونے کا بچڑا بنا لیا تھا. ہاں، تو اس لیے بوجہ بنانے تمہارے بچڑے کے، یعنی سونے کا بنانے کے اور اس کو معبود سمجھنے کے، یہ مراد ہے اتخاذ سے. فتوبو، تو توبہ کرو، الی بارئکم، طرف اپنے پیدا کرنے والے کے، اپنے رب کے. اور توبہ کے لیے شرط لگائی گئی، کیا؟ فقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرو. اس کا یہ مطلب نہیں خودکشی کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی بھائی بندوں کو اب تم قتل کرو گے. کچھ لوگ ایسے تھے قوم کے کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے شرک کیا تھا. اب جب قتل کرنے کی باری آئی تو کس کو کس سے قتل کروایا گیا؟ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کو کہا گیا کہ وہ قتل کریں. کس کو؟ جنہوں نے شرک کیا تھا. تو یہاں حکم ہوا فقتلوا، قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، یعنی اپنی ہی قوم کے لوگوں کو جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا تھا. ذالکم، یہ بات، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے قریب. فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، پھر توبہ قبول ہوئی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، لکا، تیرے لیے، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے لیے، نہیں تیری بات ہم نہیں مانیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو، کیسے؟ جہرتن، سامنے. جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور کہا یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو کہنے لگے ہم تو نہیں مانیں گے. اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم خود اس کو نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو بجلی نے آ پکڑا. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے اٹھایا تم کو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ، اگر یہ لوگ مر گئے تو جو پیچھے ہیں وہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد. لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو. یعنی اس انعام پر، اللہ کی اس مہربانی پر کہ اس نے تم کو مرنے کے بعد پھر زندگی دی، تم شکر گزار بن جاؤ. وظللنا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادلوں کا. یہ کہاں کی بات ہے؟ میدان تیہ کی بات ہے. کیونکہ جب یہ اس میدان میں پہنچے تو وہاں نہ کوئی سایہ تھا، نہ درخت تھا، نہ کچھ اور دھوپ ہی دھوپ تھی، نہ ان کا کوئی گھر تھا. لہٰذا ان پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور نازل کیا ہم نے تم پر، کیا؟ المن، من، والسلوى، اور سلوى. ہم نے تم پر من اور سلوى نازل کیا. کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، زمین سے اگتا کچھ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے غذا بھی بھیجی. کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو بھی پاکیزہ چیز ہم نے تم کو بطور رزق دی ہے، یعنی من و سلوہ کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. یہ کون سا ظلم؟ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے کثیر مقدار میں یہ کھانا اترتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جو کھا سکتے ہو کھاؤ مگر بچا کے نہ رکھو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جمع کرنا شروع کر دیا. فریج تو تھے نہیں، اس صحرا میں کہاں رکھتے، وہ خراب ہو گیا. تو اس پر فرمایا کہ وما ظلمونا، ہماری بات نہ مان کے ہم پہ تو ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے.
وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، کہاں داخل ہو جاؤ؟ هذه القرية، اس بستی میں، اس کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو تم، رغداً، بافراغت، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، یعنی بستی کے دروازے سے داخل ہونا۔ کیسے داخل ہونا؟ سجدن، سجدہ کرتے، یعنی جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ۔ وقولوا، اور کہو، حتتن، کہ ہمیں بخش دے، یعنی دعا کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، بخشش مانگتے ہوئے، جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ بستی میں جانا۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور محسنین کو ہم اور زیادہ دیں گے، اور نعمتیں عطا کریں گے۔ محسن کون؟ یعنی جو استغفار اور عاجزی کے ساتھ شکر گزار بھی ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین، بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، کس کو بدل ڈالا؟ قولا، بات کو، کون سی بات کو؟ حتتن کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو ان کو کہی نہیں گئی تھی۔ کیا کہنا شروع کر دیا انہوں نے؟ حنتتن، حتتن کے بیچ میں نون ڈال دیا، حنتتن، حنتتن کہتے ہیں گندم کو۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فانزلنا، تو اتارا ہم نے، کس پر؟ علی الذین ظلموا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا اتارا؟ رجزن، عذاب اتارا، من السماء، آسمان سے، یعنی آسمان سے کوئی عذاب آیا ان پر۔ وہ کیا تھا؟ بعض کے نزدیک طاعون تھا، طاعون، پلیگ، بعض کے نزدیک سخت پالا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس میں 70,000 لوگ مارے گئے تھے ان کے۔ کیوں ایسا ہوا تھا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، کیونکہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تفسیر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ یہاں ان آیات میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی تاریخ کی کچھ واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ ان واقعات کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ مدینہ کے یہود کو اسلام کی دعوت دینا تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں اب بھیجے گئے تھے۔ ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی نبوت کو ثابت کیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کی تاریخ کے وہ واقعات جو صرف ان کے علماء کو معلوم تھے، ان واقعات کو سنوانا دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ورنہ مکہ میں پیدا ہونے والا ایک شخص جو امی ہے، جو پڑھا لکھا نہیں، جس کے پاس کوئی کتاب نہیں، اس کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئیں؟ کیونکہ ان لوگوں کی جو کتابیں تھیں وہ صرف ان کے علماء کے پاس ہوتی، اور عوام کو بھی ان کی خبر نہیں ہوتی تھی، اور وہ چیزیں ہر ایک کو معلوم بھی نہیں ہوتی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان سارے واقعات کا پوری طرح ذکر ہونا، یہ اس آیت کی بھی تفصیل ہے کہ مصدقا لما معکم، اور پھر دوسری طرف بنی اسرائیل کو یہ احساس دلانا کہ دیکھو ماضی کی غلطیاں جو تم کر چکے ہو ان کو چھوڑ دو، اس نبی کا ساتھ دو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو، اور دنیا میں ایک مثبت کردار ادا کرو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، دیکھو تم کتنی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، تمہیں وہ بدترین عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ بیٹوں کا ذکر کر کے ان کے اندر جو بیٹوں کی محبت ہے اس کا احساس دلایا گیا، اور بیٹیوں کا ذکر کرنے کی بجائے نساءکم کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ ان کی غیرت جاگے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، دیکھو تمہارے رب نے تمہیں کس طرح اس آزمائش سے نکالا، اور کیسے نکالا تھا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں سمندر سے پار کرا دیا اور تم کو نجات دی۔
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا. کیا تم ان نعمتوں کو یاد نہیں کرو گے، اس پر شکر گزار نہیں ہوگے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اس نعمت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 40 راتوں کے لیے بلایا تھا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، لیکن تم نے اس وقت کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو انعام کیا تھا تمہیں کتاب ہدایت دینے کے لیے، تمہارے پیغمبر کو بلایا تھا، اور تم ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھ گئے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ظالم تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید احسان کیا، اپنا انعام کیا. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. اور کیا انعام تھا؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان یعنی معجزات یا حق کو باطل میں فرق کرنے والی کتاب دی تھی. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، انہیں احساس دلایا کہ اے قوم تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. کون سا ظلم؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر. اب اس ظلم کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو. لیکن اس توبہ کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ غلط کام کرنے والوں کو قتل کریں. یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے. یاد رکھیے کہ گناہوں کی توبہ کے کئی طریقے ہیں. لفظ توبہ کا مطلب تو آپ کو یاد ہوگا. توبہ کے ساتھ 3 شرائط ہوتی ہیں، ایک ماضی سے متعلق، ایک حال سے متعلق اور ایک مستقبل سے متعلق. ماضی سے متعلق کیا کہ جو ہو چکا اس میں ندامت، حال کیا کہ جو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور مستقبل کیا آئندہ کے لیے نہ کرنے کا وعدہ کریں. ٹھیک، یہ تو ہے توبہ کا مفہوم. لیکن اسلام میں توبہ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کچھ گناہوں کی معافی بغیر توبہ کے بھی ملتی رہتی. اس کے لیے اصول کیا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. چھوٹے موٹے گناہ انسان کرتا رہتا ہے، ان کے بعد انسان کو نیکی کا کام کر لیتا ہے تو حسنات برائیوں کو مٹا دیتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے جب بہت گرد و غبار ہو جاتا ہے تو آسمان سے بارش اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ دھل جاتا ہے. بالکل اسی طرح انسان غلطی کرتا ہے، اس کے بعد کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو وہ غلطی دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پر انسان کو شعوری طور پر توبہ کرنی پڑتی ہے، یعنی جب تک انسان خود توبہ کرتا نہیں، مانگتا نہیں معافی، اس وقت تک معافی نہیں ملتی. پھر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے کفارہ دینا ضروری ہے. ان میں خاص طور پر جو حقوق العباد سے متعلق گناہ ہے، یعنی انسانوں پہ کی جانے والی زیادتیاں ہیں، ان کا ازالہ ضروری ہے. اس میں توبہ کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق اس کو واپس لوٹایا جائے. جب تک وہ حق واپس نہیں لوٹایا جائے گا معافی نہیں ملے گی. مثلا اگر آپ نے کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، چوری کر لی، اور آپ اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی، تو یہ معافی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک آپ چوری کی ہوئی چیز اس کے مالک کو واپس نہیں لوٹا دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ میں اپنے حق میں کمی بیشی تو معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بندے معاف نہیں کریں گے. تو اس لیے حقوق العباد کے گناہ جو ہیں یہ بہت سخت گناہ ہے، اور اس میں اگر کسی کا حق چھینا ہو، کسی کی کوئی چیز غصب کر لی ہو، کسی پر کچھ زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اور وہ چیز اس کو لوٹا نہ دی جائے تو معافی نہیں. پھر اس کے بعد کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پہ جب تک حدود نافذ نہ ہو جائے یا ان کی سزا نہ مل جائے اس وقت تک معافی نہیں ہوتی. مثلا ایک چور اگر توبہ کر بھی لے تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اگر ایک اسلامی حکومت ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جانا ضروری ہے. خالی زبان سے توبہ کرنے سے بات نہیں بنے گی. اگر جرم ثابت ہو گیا ہے تو ہاتھ کاٹنا ہوگا. اسی طرح یہاں پر شرک جیسے گناہ کے لیے
معافی کی شرائط میں سے کیا تھا کہ شرک کرنے والوں کو معافی مانگنے کے بعد قتل بھی کیا جائے. تو اس پر انہیں کیا کیا گیا؟ قوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ دو صفوں میں آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا. ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اور دوسری طرف وہ جنہوں نے شرک کیا تھا. تو شرک نہ کرنے والوں نے ان کو قتل کر ڈالا جنہوں نے شرک کیا. اور یہ کیسے ہوا؟ اللہ کے حکم سے. کہا جاتا ہے کہ 70,000 لوگ اس طرح مارے گئے تھے. فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب دیکھیے توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم. توبہ کرو اپنے رب کی طرف، اپنے نفسوں کو قتل کرو، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، تو وہ مہربان ہوا تم پر، پھر توبہ قبول ہوئی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کا حکم دیا اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہم تو کیا سمجھتے ہیں، بسا اوقات بڑے بڑے غلط کام کر کے ان کو ہضم کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے نا، معاف کر دے گا. تو بنی اسرائیل سے کوئی ضد تھی اللہ تعالیٰ کو کہ ان کو ایسی سزا دی اور پھر فرمایا میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں؟ نہیں. کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر عبرت ناک سزا ملنی ہی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو نصیحت ہو اور آئندہ کے لیے ایسے گناہوں کی بے کنی ہو. تو ان کو یہ سزا کیوں ملی تھی؟ یہ قتل کی شرط کیوں لگائی گئی تھی؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں. کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، جو بہت بڑا ظلم ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، شرک کا نہیں معاف کریں گے. یعنی اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. یہاں پر کیا ہے؟ توبہ کے ساتھ ساتھ معافی کے لیے شرط کیا رکھی گئی؟ قتل. اور جب جا کر ان پر رحمت ہوئی. اس لیے خصوصی طور پر شرک کے گناہ سے بچنا بہت ضروری. اچھا، بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ آپ کو پہچان تو ہو شرک ہوتا کیا ہے. جب پہچان ہی نہیں کہ شرک کیا ہے تو بچیں گے کہاں سے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں شرک ایسے داخل ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چیونٹی چلتی ہے اور پتہ نہیں چلتا. تو اس کے لیے روشنی چاہیے. اندھیری رات میں سیاہ پتھر پہ چلنے والی چیونٹی کو پہچاننے کے لیے کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے. کس چیز کی روشنی؟ علم کی روشنی چاہیے، قرآن کی روشنی چاہیے، تاکہ ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ لے سکیں. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. تم نے کہا اے موسیٰ ہم تو تیری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو ایک سزا دی. ان پہ بجلی بھیجی اور وہ سارے کے سارے مر گئے. صاعقہ کون سی بجلی ہوتی ہے؟ گر کر بھسم کرنے والی. تو وہ گری ان پہ اور ان کو بھسم کر گئی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی طرف سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ زندگی دی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا ان پر. اور کیوں؟ لعلکم تشکرون. اب آپ دوبارہ دیکھیے آ رہا ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات بندوں کے لیے کیوں ہوتے ہیں؟ اور زندگی جیسی نعمت خاص طور پر ملے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. ایک اور انعام اور احسان کا ذکر، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. یہ کہاں کیا تھا؟ میدان تیہ میں. جی ہاں، جہاں ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہ تھی. یہ جو میدان تھا نا، یہ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں تھا. مصر اور شام کے درمیان تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا. اس کے بارے میں ایک روایت آتی کہ یہ لوگ اپنے وطن جانے کے لیے دن بھر چلتے، جب تھک کر کہیں رات کو سوتے، صبح دیکھتے تو وہیں پہنچے ہوتے جہاں سے چلے تھے. 40 سال تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا. یہ ان کی سزا تھی.
کیا دن بھر چلتے 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 رات آتی، سو جاتے، صبح اٹھتے تو وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے، پھر چلتے پھر چلتے پھر چلتے، اس طرح 40 سال تک یہاں پر حیران پریشان سرگرداں رہے۔ اسی وجہ سے اس میدان کا نام میدان تیہ تھا، کیونکہ تاہ یتیہ کا مطلب ہوتا ہے سرگرداں پھرنا، حیران ہونا، پریشان ہونا۔ تو وہاں جب وہ چلتے دن بھر تو ان کے لیے کیا ہوتا، بادل بھی سایہ کرتے اور کھانے پینے کا سامان بھی آسمان سے اترتا۔ یعنی اگرچہ یہ ایک سزا کی کیفیت میں تھے، پھر بھی اس حالت میں بھی اللہ نے ان کو رزق دیا، پھر بھی ان پر احسان کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، لیکن کیا کھاؤ؟ طیبات، پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری، گلی سڑی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ذبح کر کے پرندے جمع کرنے شروع کر دیے، وہ گل سڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا وہی کام یہ کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتے ہیں اور پھر انسان وہی کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دیتا۔ اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ خود اپنے آپ کو ہوتا ہے۔ یہ حکم صرف بنی اسرائیلی کے لیے نہیں کہ پاکیزہ صاف ستھری چیزیں کھاؤ، یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے۔ لیکن ہم کیا پسند کرتے؟ جو راستے میں مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں، گرد و غبار پڑ رہا ہو، دھواں پڑ رہا ہو، اگر کچھ پاکیزہ چیزیں بھی ہوں بھی تو اوپر اگر گندگی ہے تو خیال نہیں آتا کہ اس کو دھو کر کھائیں، صاف ہاتھوں سے کھائیں۔ وہی ہاتھ ناک کو لگا لیتے ہیں، وہی کھانے کو لگا لیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کھانے کی محفل میں بھی بیٹھ کے ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں، ناک کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں اور بغیر کسی کپڑے یا ٹیشو کے، پھر اسی سے کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح پکاتے ہوئے بھی ہم احتیاط نہیں کرتے کہ ہمارے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں یا نہیں دھلے ہوئے، برتن کیسے دھوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ برتن دھوتے ہیں اور اس پوری طرح صابن ہی نہیں اتارتے، اس میں سے گھی نہیں اتارتے، برتن گندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو کھانا چاہیے، نہ کہ وہ جو نقصان دہ ہوں صحت کے لیے۔ ہم ناشتہ تو کر کے نہیں آئیں گے، لیکن دن بھر سپاریاں کھاتے رہیں گے، کچھ گرائیں گے نیچے کارپٹ پہ، کچھ کھائیں گے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ طیب کا مطلب صرف پاک ہی نہیں ہوتا، صاف ستھرا، حلال اور عمدہ۔ وما ظلمونا، انہوں نے گلا سڑا کھا کے ہم پہ نہیں ظلم کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے تھے۔ کیا ظلم ہوتا ہے جب انسان گلی سڑی چیزیں کھاتا ہے، خراب چیزیں کھاتا ہے، مضر صحت چیزیں کھاتا ہے؟ تکلیف خود ہی کو ہوتی ہے نا۔ اور سب بیماریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اسٹمک سے، کیونکہ جو ہم کھاتے ہیں وہی ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے نا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے ہر وقت، لہٰذا ہمیں کچھ دال ساگ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ ایک بستی ہے، یہاں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جو تمہارا جی چاہے پھر کھاؤ، رغداً، جتنا جی چاہے کھاؤ، لیکن یاد رکھنا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب بستی میں داخل ہونے لگو تو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اس سجدے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ، جھکتے ہوئے، شکر گزار ہوتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے بھی استغفار کہتے جانا، حِطَّةٌ پکارتے جانا۔ حِطَّةٌ کا لفظی معنی ہے معاف کر دیجئے، استغفر اللہ جیسے ہم کہتے ہیں۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے، یعنی جو جتنا شکر گزار ہوگا اس پر اتنی ہی نعمتیں عام کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بخاری اور مسلم میں آتا ہے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اکڑتے ہوئے، اور حتتن کی بجائے کیا کہنے لگے؟ ہنتتن، لفظ بھی بگاڑ دیا۔
اور بخاری میں آتا ہے حبۃ فی شعرۃ، یعنی حتۃ کے بجائے حبۃ دانہ، گندم کے دانے مانگنے لگے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس بات کو، اس بات سے جو ان کو کہی نہیں گئی تھی. جو کہا نہیں گیا تھا وہ کہنے لگے، جو کہا گیا تھا وہ چھوڑ دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ اخلاقی زوال آ چکا تھا. امیجن کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ان سے کیا کہا گیا کہ عاجزی سے داخل ہو، جھکتے ہوئے داخل ہو. انہوں نے کیا کیا؟ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے. کس کے ساتھ مذاق ہو رہا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. ایسا مذاق کون کر سکتا ہے؟ وہی جس کے اندر کوئی سنجیدگی نہ ہو، تقوی نہ ہو، فساد اور بگاڑ ہو، جس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، جس کو خدا سے ملاقات کے یقین نہ ہو، وہی ایسی حرکتیں کر سکتا ہے. اور ان سے کہا گیا حتتن، اور انہوں نے لفظ بدل دیا. یہ حرکت بھی کون کرتا ہے؟ یعنی الفاظ کو بدل دینا، بگاڑ دینا، بگڑے ہوئے الفاظ بولنا، یہ زوال یافتہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، ان کے ہاں بچوں کو زبان بگاڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، غلط لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے الفاظ کو بگاڑنا. لیکن کون سے لوگ اور کون سی قومیں اور کون سے افراد ایسے کام کرتے ہیں؟ غیر مہذب، انسیولائزڈ، غیر ترقی یافتہ. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یہ کسی عام لفظ کا بگاڑنا نہیں تھا. یہ کس کا بگاڑنا تھا؟ اللہ کے حکم کا، اللہ کی بتائی ہوئی بات کو بگاڑنا تھا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم تھا، بہت بڑا جرم تھا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے اس کو اسی انداز میں، انہی الفاظ میں بولنا چاہیے. اسی لیے علماء کے ایک بہت بڑے گروہ کے نزدیک قرآن پاک تو قرآن پاک، احادیث کو بھی صرف معنی سے روایت نہیں کرنا چاہیے، ان کے اصل الفاظ بولنے چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی الفاظ کی تبدیلی درست نہیں. اسی طرح نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، مثلا تسبیحات پڑھتے ہیں تو وہی پڑھنی چاہیے جو مسنون ہے، جو سنت سے ثابت ہے، اپنے پاس سے نہیں بنا لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک دعا سکھا رہے تھے تو انہوں نے اس دعا میں نبی کی بجائے رسول کا لفظ بول دیا. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کو وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہا تو آپ نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا وہی کہو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. ہر جگہ ایک خاص لفظ خاص اثر پیدا کرتا ہے. اگر وہ لفظ ہٹا دیا جائے اس جگہ سے تو بات میں اثر ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے. جادو کیا ہوتا ہے؟ مثلا الفاظ ہی تو ہوتے ہیں. مختلف وظائف کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ ہوتے ہیں. تو ان الفاظ کی خاص تاثیر ہوتی. اس لیے الفاظ کے چناؤ میں، الفاظ کے استعمال میں، زبان کے بولنے میں، اچھے الفاظ کو اختیار کرنے میں بہت کوشش اور احتیاط دونوں سے کام لینا چاہیے. کوئی انسان کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیسے الفاظ بولتا ہے، اس کے بولنے کا انداز کیا ہے، اس کی ٹون کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. یعنی کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کہاں سے کھلتی ہے. شیخ سعدی کا شاید ایک شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں، لیکن جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کے اندر کا انسان یا اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. یعنی ایک شخص شکل و صورت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے، بہت قیمتی، بہت ڈیزائن والا، لیکن اس کی اصلیت نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک کہ وہ گفتگو نہیں کرے گا. جو ہی بولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قبیل سے تعلق رکھتا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے. تو ہمیں بھی اس آیت کی روشنی میں کیا کرنا ہے؟ اپنی گفتگو سے ان الفاظ کو نکالنا ہے
کہ جن کو عام طور پر سلینگ کہا جاتا ہے یا اسٹریٹ لینگویج، ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا. اور ویسے بھی ایک مسلمان کو تو یہ معلوم ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے تو ایک حاضر باش فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے کہ ابھی اس نے کہا کیا، بولا کیا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان ظالموں نے تو اس لفظ کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، آسمان سے ظالموں پر ہم نے عذاب نازل کیا. اور یہ کیا تھا؟ سزا تھی. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں یہ کسی جگہ پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ عذاب طاعون کا تھا، لیکن رجز کے لفظی معنی میں کیا آتا ہے؟ اضطراب اور بے چینی پیدا کرنے والے شیطانی وسوسے. جب انہوں نے زبان بگاڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا سکون چھین لیا. ان کے اندر ایسے وسوسے اور ایسے خیالات اور ایسی پریشان کن باتیں آنے لگی کہ ان کا چین اٹھ گیا. تو دل کا تفکرات میں گھر جانا، پریشانیوں اور بے چینیوں کا شکار ہو جانا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. جب ایسا ہونے لگے تو کثرت سے استغفار کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں رنج و غم سے نجات پانے کے لیے، انہیں مانگا کریں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور حزن سے پناہ مانگی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ کثرت سے تلاوت شروع کر دیں. جب بھی کبھی ایسی کیفیت ہو تو قرآن پاک کی ریڈنگ شروع کریں، خود اپنی زبان سے اونچا بول کے پڑھیں، تو آہستہ آہستہ صفائی ہونے لگے گی. تو بحیثیت کل یہاں پر بنی اسرائیل کا رویہ اور بنی اسرائیل کے طور طریقے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنے احسانات کیے، اور پلٹ کر شکر گزار ہونے کی بجائے انہوں نے کیسی کیسی نافرمانیاں کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.